موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر قاضی عبدالستار لکھا ہوا آیا۔ ہیلو، ابن کمل بول رہے ہو؟ جی السلام علیکم۔ جیتے رہیے۔ پیغام کی طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ بہتر نہیں ہے، مجھے بتاتے رہنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ پھر ایک دن میں نے قاضی عبدالستار صاحب کو بتایا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ہجرت کر گیا عالم ارواح میں، بس ہمارے لیے اپنی مسکراہٹیں اور قہقہے چھوڑ گیا۔ بڑا ہی بے باک قلمکار اور نڈر شخص تھا پیغام آفاقی۔ 1973 میں ہم سب نے ایک ساتھ علی گڑھ میں باقاعدے کہانیاں لکھنا شروع کی تھی۔ سید محمد اشرف، شارق ادیب، غضنفر، طارق چھتاری، غیاث الرحمن اور پیغام آفاقی۔ پیغام کا براہ راست اردو یا شعبہ اردو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ BA انگریزی میں کیا، MA کے لیے تاریخ کا انتخاب کیا اور نوکری کے لیے پولیس کی وردی پہنی۔ UPSC کا امتحان پاس کر کے IPS کے لیے انتخاب ہوا۔ قاضی صاحب کے افسانوی شاگردوں کی فہرست میں پیغام کا بھی نام شامل تھا۔ علی گڑھ کی محفلوں میں کبھی پیتل کی بالٹی لیے لوہے کے جانور پر سوار ہو کر آ گئے اور خالی گلاس دکھا کر رشید بھائی کو ناریل کے پیڑ کی بلندی پر چڑھا دیا۔ علی گڑھ کی ان محفلوں نے مختلف راستے پر چلنے کے باوجود پیغام کو اردو کا ادیب بنا دیا اور اسی جرم میں اسے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ 8ویں دہائی کی اختتام تک علی گڑھ کے افسانہ نگاروں کی جماعت بکھر گئی۔ کوئی دہلی، کوئی انڈمان، کوئی گورکھپور، کوئی لکھنؤ اور کوئی رامپور۔ شاید پدم شری قاضی عبدالستار نے کہا، میرا کام پورا ہو گیا، میں نے تمہیں قلم پکڑنے کا سلیقہ سکھا دیا، جاؤ اب تم قلم کی لڑائی اپنے آپ لڑو۔ یہ حقیقت تھی کہ علی گڑھ سے جو قلم ہم لے کر نکلے تھے وہ آج تک سنبھلے ہوئے ہیں۔ بچھڑنے کے بعد کچھ لوگوں سے رابطے رہے، کچھ سے کم اور کچھ سے بالکل نہیں۔ پھر اچانک ایک دن معلوم ہوا کہ دہلی میں ایک پولیس آفیسر ہے جس کا نام اختر علی فاروقی ہے، علی گیرین ہے۔ مزید معلومات حاصل کی، معلوم ہوا کہ یہ تو اپنا پرانا ساتھی افسانہ نگار پیغام آفاقی ہے۔ وہی پیغام آفاقی، پیتل کی بالٹی والا، جو پرندے کی تلاش میں قطب مینار پر چڑھ جاتا تھا، کتوں کے رونے کی آواز سے جسے دہشت ہوتی تھی، اب پولیس کا بڑا افسر بن کر دہلی میں موجود ہے۔ میں نے کسی طرح پیغام کا فون نمبر حاصل کیا، فون کیا، پھر کیا تھا، ملاقات طے ہو گئی۔ پیغام کا اس وقت کنگس وے کیمپ پولیس لائن میں قیام تھا۔ ملاقات کے لیے ہم پہنچ گئے۔ مدت کے بعد ملاقات ہوئی تھی، کچھ اپنی کہی، کچھ ان کی سنی۔ رضیہ بھابھی ساتھ تھیں، وہ تو علی گڑھ میں شادی سے پہلے بھی ساتھ تھیں۔ معلوم ہوا کہ علی گڑھ سے جو قلم لے کر نکلے تھے اس کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دہلی کے ادبی حلقوں میں میں نے پیغام کو متعارف کرایا اور پھر ایسا تعارف ہوا کہ میری کہیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔
ادیب یا شاعر اگر بڑا افسر ہو تو سبھی اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اس سے شان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ کب خود یا کسی اور کو رہا کرانے کی ضرورت پڑ جائے. ہمارے پاس اس وقت کوئی کار نہیں تھی، بیکار تھے. اس بیکاری کی حالت میں پیغام کی کار میں لفٹ مل جاتی تھی اور وہ شریف آدمی پروگرام ختم ہونے کے بعد گھر تک بھی چھوڑ دیتا تھا. ایک آدھ بار کسی کی سفارش کر دینے سے لوگوں پر کچھ رعب بھی پڑا. ایک بار تو یوں ہوا کہ پیغام بحیثیت ACP ایئرپورٹ پر تعینات تھے. قمر رئیس صاحب، جوگیندر پال، غلام ربانی تاباں، سید محمد عقیل وغیرہ کو ایک کانفرنس میں پاکستان جانا تھا. ہم نے پیغام کو فون کیا. اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل پالم ایئرپورٹ ہی تھا. پیغام نے کہا پہلے سب کو میرے پاس لے آنا. ہم نے ایسا ہی کیا. اس وقت تک پیغام کا ناول مکان بھی نہیں چھپا تھا. فکشن نگار کی حیثیت سے کوئی شناخت بنی نہیں تھی. ہم نے سب سے متعارف کرایا. جب فلائٹ کا وقت ہو گیا تو میں اور پیغام ان سب کو جہاز کی سیڑھیوں تک چھوڑنے گئے. وہاں مسافروں کی لائن میں ہمارے سسر کے ایک دوست لگے ہوئے تھے. ان سے سلام دعا ہوئی. دہلی واپسی پر انہوں نے ہمارے سسر سے پوچھا کہ یہ آپ کے داماد کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو جہاز تک چھوڑنے آئے تھے. ہم اس وقت مستقل لیکچرر بھی نہیں تھے، لیکن سسرال میں رعب پڑ گیا. پیغام کی دوستی کا یہ بھی فائدہ تھا. بٹلہ ہاؤس میں پیغام نے جمنا کے پانی کا ایک بڑا حصہ اس امید پر خرید رکھا تھا کہ کب جمنا سوکھے اور نیچے سے زمین نکل آئے تو اس پر مکان بنائیں. اس مکان کے انتظار میں پیغام نے کاغذ پر مکان تیار کر لیا. پیغام اور رضیہ بھابھی اکثر بٹلہ ہاؤس یہ دیکھنے آتے کہ پانی کتنا کم ہوا. واپسی میں ہمارے گھر چائے کے ساتھ شامی کباب اور تلی ہوئی مچھلی کھاتے، جو ہماری بیوی ان کے آنے کی خبر پر ہی تیار کر کے رکھ لیتی تھی. پیغام نے اپنے ناول مکان کی اشاعت کی خواہش ظاہر کی. اس زمانے میں کتابت کے لیے کمپیوٹر نہیں تھا. کاتب حضرات کے ہی نخرے اٹھانے پڑتے تھے اور کاتبوں کے کرتبوں کے بارے میں پرانے سب لوگ جانتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ایک کاتب بس مکھی پر مکھی مارنے والا تھا. ہم نے پیغام کے سپرد کر دیا. پیغام قمر رئیس صاحب کی طرح خوش خط نہیں تھے اور اوپر سے کاتب علیہ رحمہ کی علمیت نہ کاتب نے پیغام کے لکھے کی تصحیح کرنے کی کوشش کی اور نہ پیغام نے کاتب کے لکھے میں کاٹ چھانٹ مناسب سمجھی. اب جو مکان تیار ہو کر سامنے آیا تو مکان کے نقشے کی تو بہت تعریفیں ہوئیں. ہر جگہ ہر محفل میں سراہا گیا. یوں بھی پولیس آفیسر کا تھا، کسی میں کچھ کہنے کی سوائے تعریف کے ہمت نہیں تھی. لیکن مکان میں پلاسٹر کی ہمواری اور اینٹوں کی ترتیب میں بڑی خامیاں تھیں. یعنی پیغام نے جو لکھا وہ کاتب نے صحیح سمجھا اور کاتب نے جو لکھا وہ پیغام نے بغیر کسی حجت کے قبول کر لیا. دراصل دونوں کا وطن آس پاس ہی تھا، اس لیے اخلاق کا تقاضا تھا کہ ایک دوسرے کے لکھے میں کوئی عیب نہ نکالیں. عیب پوشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکان کی مرمت کے لیے اثر نو ایک آدمی بٹھانا پڑا. اس کی ذمہ داری بھی مجھے ناتواں پر آ پڑی.
لیکن جو بھی ہو، پیغام کے ناول مکان نے اس ماحول میں جب ناول کی طرف کم توجہ دی جا رہی تھی ایک بیداری پیدا کر دی۔ پیغام پیشہ ور ناول نگار نہیں تھے، انگریزی اور تاریخ کے طالب علم رہے۔ عالمی ادب اور تاریخ پر گہری نظر تھی، لکھتے کم تھے، سوچتے زیادہ تھے۔ برسوں سوچنے کے بعد مکان تعمیر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکان بڑی شان و شوکت کے ساتھ ناول کی تاریخ میں داخل ہوا۔ بے شمار تبصرے اور مضامین ناقدین نے مکان سے متاثر ہو کر تحریر کی، جگہ جگہ مذاکرے ہوئے۔ اس طرح پیغام کی دوبارہ اردو ادب میں واپسی ہوئی، اور ایسی دھوم سے ہوئی کہ معاصرین رشک کرنے لگے۔ دہلی میں رہنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہاں 3 ایسی ہندوستان کی بڑی سینٹرل یونیورسٹیاں ہیں کہ جن میں اردو کے بڑے شعبے ہیں، اور ان میں کچھ نامور ناقدین بھی ہیں جن کی اردو ادب میں ساکھ ہے۔ پھر یہاں ساہتیہ اکیڈمی، قومی کونسل، غالب انسٹیٹیوٹ، غالب اکیڈمی، اردو گھر، دہلی اردو اکیڈمی اور چھوٹے موٹے اداروں اور انجمنوں اور تنظیموں کا تو شمار ہی نہیں۔ یہاں تیسرے چوتھے درجے کا ادیب بھی پہلے دوسرے درجے کے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تدریسی طبقہ غیر تدریسی طبقے سے پرہیز نہیں کرتا۔ علی گڑھ وغیرہ میں تو کتنا ہی بڑا غیر تدریسی ادیب یا شاعر ہو، اسے منہ نہیں لگاتے۔ دہلی میں یہ طبقاتی تعصب کم ہے، بلکہ یوں بھی ہوا کہ بعض غیر تدریسی علماء پروفیسروں کو جاہل کہنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سب پروفیسر لکھے پڑھے نہیں ہوتے، لیکن کچھ تو پڑھ لکھ کر ہی پروفیسر بنتے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، زیادہ آگے بڑھی تو اپنی بھی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی۔ تو ہوا یوں کہ پیغام کے ایک ہی ناول نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا کہ جو بعض ادیبوں کو بہت سے ناول لکھنے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ناول اس کا حقدار بھی تھا۔ بعض ادیبوں کو تو یہ مرتبہ اپنی کتابوں کی تعداد کے بجائے ان کا وزن بتانے کے باوجود بھی نہیں ملتا۔ بہرحال اب پیغام اختر علی فاروقی کے بجائے پیغام آفاقی کی شکل میں ادبی محفلوں میں زیادہ نظر آنے لگے۔ اب ان کے لیے پولیس کی نوکری پارٹ ٹائم اور ادب کی خدمت فل ٹائم ہو گئی۔ عموماً ادیبوں اور شاعروں کی صحبت میں رہ کر اچھا خاصا آدمی اپنے اصل فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ پیغام کی نوکری ایسے محکمے میں تھی کہ اس کے پاس موضوعات بہت جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے موضوعات کی پیشکش کے لیے قلم کے علاوہ دوسرے طریقے بھی اختیار کیے، یعنی ٹی وی کے لیے سیریل بنانے لگے، امکان انٹرنیشنل کے نام سے ایک کمپنی بنا ڈالی۔ مجھ سے کہا کوئی لڑکا بتاؤ جسے ٹی وی کے پروگرام بنانے کا شوق ہو۔ اس وقت میں نے رضا حیدر کا نام تجویز کیا، جو ہمارے شعبے کے طالب علم رہ چکے تھے، آج کل غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ میں نے رضا حیدر سے کہا تم پیغام آفاقی سے ملاقات کر لو، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا۔ رضا حیدر کی آواز بھی اچھی ہے۔ رضا حیدر چلے گئے۔ بات چیت کے بعد رضا حیدر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ پیغام کے یہاں اسسٹنٹ تھے، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بن گئے۔ شاید وہاں کا تجربہ کام آ گیا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ رات کو پیغام کا فون آیا کہ کل تمہیں صبح 7 بجے شوٹنگ کے لیے آنا ہے۔ معلوم ہوا ایک سیریل یا ٹیلی فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ خدا جانے پیغام کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں بہت اچھا ایکٹر ہوں۔ پڑھے لکھوں میں نہ آتا تو دنگل میں عامر خان کی جگہ میں ہی ہوتا۔ میں نے پیغام سے کہا مجھے صبح روہتک ایک سیمینار میں جانا ہے،
کہنے لگے تم آ جاؤ، تمہیں 9-10 بجے تک فری کر دیں گے، پھر چلے جانا، چھوٹا سا رول ہے، پولیس والے سے کون حجت کرتا اور کون انکار کر سکتا تھا؟ منع کریں گے تو اٹھوا لے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ پہنچ گئے، 10 بجے تو شوٹنگ ہی شروع ہوئی۔ ہمارا رول اتنا سا تھا کہ ایک احتجاجی جلوس کا لیڈر بن کر نعرے لگانے تھے۔ شاید ہماری تھوڑی سی ترقی پسندی دیکھ کر اس رول کے لیے ہمارا انتخاب کیا تھا۔ بہرحال کھادی کا کرتا پاجامہ پہنا کر ہمیں کھڑا کر دیا۔ اتنے ریٹیک ہوئے کہ سیمینار میں اگلے ہی دن جانا ہوا۔ پیغام کی ادبی سرگرمیاں بڑھتی رہیں۔ وہ چمپا پور سیوان سے نکل کر علی گڑھ کے راستے دہلی آنے والا اختر علی فاروقی اب عالمی سطح پر پیغام دے رہا تھا۔ مکان کی شہرت ہندوستان پاکستان میں صرف اردو والوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ 7 سمندر پار بھی چلی گئی۔ اس سے پیغام کو اس قدر حوصلہ ملا کہ اس کے اندر فکشن نگار کے ساتھ سویا ہوا شاعر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جو علی گڑھ سے رخصت ہونے کے بعد پولیس کی گرفت میں چلا گیا تھا۔ پیغام نے اپنی شاعری کا مجموعہ بھی درندے کے نام سے شائع کروا دیا۔ شاعری صنف نازک کی طرح نازک صنف ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں پیغام نے کتاب کا نام اتنا غیر شاعرانہ رکھا کہ نام دیکھ کر ہی آدمی خوف زدہ ہو جائے۔ شاید اس میں پیشے کا کچھ اثر تھا۔ پولیس والوں کو دیکھ کر یوں ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، اور کوئی نہ ڈرے تو ان کا رویہ ڈرا دیتا ہے۔ درندے کا تو سرورق ہی ڈرانے کے لیے کافی تھا، جبکہ اس میں ایسی شاعری بھی ہے: کانٹوں پہ تڑپنا ہے رہ رہ کے وجود اپنا، کانٹوں پہ تڑپتا ہے رہ رہ کے وجود اپنا، پھولوں کے تعاقب میں بھٹکا ہوا راہی ہوں، آندھیوں کی زد میں آ کر کس طرح اڑنے لگ جاتے ہیں پتھر دیکھنا۔ اس درندہ صفت کتاب کو کھولنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شاعری ہے، ورنہ سرورق اور نام دیکھ کر یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کالا جادو، نیلی چھتری، تیسری آنکھ، کالی جھیل کا خزانہ، آدم خور انسان، خوفناک جزیرہ قسم کی کوئی کتاب ہے۔ پیغام کو معصوم قارئین کو ڈرانے اور ان کے اندر تجسس پیدا کرنے کا کتنا شوق تھا۔ افسانے کے مجموعے کا نام مافیا رکھ دیا۔ دوسرا ناول پلیتا کے عنوان سے سیاہ و سرخ رنگ کے سرورق کے ساتھ سامنے آیا۔ دراصل پیغام بظاہر جس قدر خوش مزاج، خوش شکل، خوش لباس، خوش حال، خوش گفتار تھا، اندر سے معاشرے کی ناہمواریوں، سماج میں مظلوموں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی تحریر میں اس کے اندر کا کرب ظاہر ہوتا تھا۔ اس نے ہر طرح کی ناانصافیوں کو دیکھی تھی اور برداشت بھی کی تھی۔ پیغام نے کہا تھا، انسان کی سرشت میں موجود ظالمانہ جبلت کس طرح عالمی، ملکی اور مقامی پیمانے پر مختلف سطحوں پر اپنی کمن تیار کر کے دوسرے انسانوں کو اس کا نشانہ بناتی ہے۔ یہ موضوع میری پوری فکر کا محور ہے۔ پیغام نے کم لکھا، لیکن زندگی اور ادب کی رفتار کے بارے میں سوچا زیادہ۔ دنیا میں پھیلی ہوئی منافقت، مکاری، بے رحمی، بے حسی، دروغ گوئی، تخریب کاری، سچ کی پردہ پوشی، جھوٹ کی جیت، بے شرمی، بے حیائی، سب نے اسے اس اذیت اور تکلیف پہنچائی کہ وہ سوچتے سوچتے ایسا بیمار پڑا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اس نے ان سب سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا سے ہی نجات پانے کے راستے کو اختیار کیا۔ سب کا درد لے کر وہ چلا گیا،
سب کی فکروں کو خود لے گیا، اپنی مسکراہٹیں ہمیں دے گیا۔